پہلے مفتاح صاحب، آپ کراچی کے متعلق سب سے زیادہ جانتے ہیں، یہاں کا مسئلہ کیا ہے سر؟ کراچی میں ابھی مظہر عباس صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں گورنیبل نہیں ہے، 1+16 پتہ نہیں بلڈنگز کھڑی ہو گئی ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. پرابلم کیا ہے؟ کراچی مسئلہ ہے، گورننس مسئلہ ہے، حکومت مسئلہ ہے، عوام مسئلہ ہے، انکروچمنٹ مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہر عرصے بعد یہ اتنا بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں آج زندگی کے. جی کامران بھائی، کچھ پچھلے 4-5 سالوں میں کوئی 65 شاپنگ سینٹرز پہ صرف کراچی میں آگ لگ گئی ہے. میں پرسوں ادھر بھی حاضر ہوا تھا گل مارکیٹ کے پاس. جب تو میں گیا تھا تو آگ جل رہی تھی. یہ رات ساری انہوں نے کیمیکل نہیں ڈالا، پانی ڈالتے رہے، دن میں پھر صبح کیمیکل ڈالا، پھر شام میں جب دوپہر میں پہنچا ہوں تو کیمیکل نہیں تھا. پانی مارتے تھے تو آگ بجھ جاتی تھی، پانی روکتے تھے تو پھر آگ بڑھ جاتی تھی. کیونکہ ادھر راستے بڑے تنگ ہیں، 5 سال سے ایک بیچ میں گرین لائن بن رہی ہے تو صرف ون وے سائڈ دونوں رہ گئی ہیں. اس کی وجہ سے 2 گھنٹے اور کسی اور وجہ سے بھی 2 گھنٹے تک فائر ٹینڈرز نہیں آئے تو آپ جو آگ ہے اس کو قابو نہیں پا سکے. اتنی بڑی بلڈنگ میں کوئی بھی آپ اکوپمنٹ نہیں لے کر آئی. سارے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جو ہے وہ گرلیں لگی ہوئی ہیں. گرلوں کو کاٹنے کا کوئی اکوپمنٹ نہیں تھا کہ گرلیں کاٹ کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور سے لوگوں کو نکلوا جا سکے. اس پوری بلڈنگ میں کہیں پر بھی کوئی فائر اسکیپ نہیں تھا کہ میٹل کی سیڑھیاں ہوں کہ پیچھے سے لوگ نکل جائیں. ایک ان ابسٹرکٹڈ صرف اسٹیئر کیس تھی. میں نے ادھر لوگوں کو بات کی تو انہوں نے کہا کہ اتنا دھواں ہو گیا تھا مصطفیٰ بھائی کہ نظر نہیں آ رہا تھا کچھ بھی. ہم کچھ لوگ بلڈنگ میں کام کرتے تھے وہ تھے، لیکن ایک وہ اپنا بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ ایک کپل تھا اور ایک اس کے ساتھ بچہ تھا. باپ نے بچے کو اٹھا رکھا تھا لیکن پھر بولتا ہے کہ دھوئیں میں وہ بھی کھو گئے. میں ان کو لے کے جانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ خود نکل کے آ گیا. کچھ دکانداروں سے ملا ہوں جن کی تمام جمع پوجی جل گئی. کوئی اپنے بھائی کا انتظار کر رہا ہے. جیسے کہ یہ جو لوگوں نے بتایا، آج بھی ہم نے لوگ بھیجے تھے اپنے، تو آج اتنے بائی اسٹینڈرز نہیں تھے. ہم نے کہا کم از کم ان کا کچھ لنچ وغیرہ کے لیے ہم ان کو لنچ باکسز وغیرہ بھجوا دیتے ہیں کیونکہ 200-300 لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہم کو ادھر کیمپ لگانے کی بھی اب تو خیر پرمیشن نہیں تھی انہوں نے، لیکن پولیس نے آ کے پہلے کارڈن آف بھی نہیں کرا کہ ٹریفک رکوا دیں تاکہ فائر ٹینڈرز جلدی آ سکیں. فائر ٹینڈرز میں پانی ختم ہو جاتا تھا، پھر بعد میں ٹرکیں آئیں دوسری پانی کو سپلائی کرتے ہوئے. تو کوئی سیریسنس نہیں لی تھی. مجھے نہیں پتا کہ رات کو کون کون سے سینئر افسران جو تھے وہ سندھ حکومت کے وہاں پہ کھڑے تھے. مجھے یہ پتا ہے کہ میئر صاحب جو تھے وہ اسلام آباد میں تشریف رکھتے تھے. چیف منسٹر صاحب بھی 2 دن تک تشریف نہیں لائے تھے. لیکن دا فیکٹ از کہ اب جو سیریس مسئلہ ہے کہ دیکھیں جب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اور پہلے ایک کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوتی تھی، اب سندھ حکومت نے وہ ٹیک اوور کر لی ہے. اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کیا کام ہے وہ سارے کراچی والوں کو پتا ہے. تو انہوں نے کبھی کوئی دیکھا نہیں کہ کتنی فائر ایگزٹس ہونی چاہیے، کہ کتنی دکانیں ہونی چاہیے اور کتنی باہر سیڑھیاں ہونی چاہیے. کسی دکاندار کو بھی نہیں کہا کبھی کہ تم لوگ یہ لگا لو جو بار بار آگے لگتی. کچھ 3-4 مہینے پہلے میں گیا ہوں ریگل چوک کے پاس، ایک اور الیکٹرانک مارکیٹ تھی، اس میں آگ لگ گئی تھی. اس میں کوئی پتہ نہیں بہت اربوں روپے کا مال جل گیا تھا. اس میں بیٹریز تھیں تو بیٹریز میں آگ لگ گئی تھی. اس میں میلامائن کی کراکری ہوتی ہے اس شاپنگ سینٹر میں. اور یہ شاپنگ سینٹر اتنا سینٹرل ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں ادھر سے کوئی چیزیں نہیں گئی ہوں گی. کوئی ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن کے گھر والے کبھی نہ کبھی ادھر نہیں گئے ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ 10:30 بجے آگ لگی ہے، 11 بجے 12 بجے بھی یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، کافی چیزیں رک جاتی ہیں، لیکن یہ کسی کو ریسکیو نہیں کر سکے. اور جو آپ کے لوگوں نے وہاں بات کی ہے کہ ان کے پاس وہ اسپیشلائزڈ یونیفارمز نہیں تھے، وہ اکوپمنٹ نہیں تھے، جو لائٹس نہیں تھیں جس کے تھرو وہ جا سکیں. تو مطلب تو ایک تو یہ کہ گورننس وہاں پہ خراب تھی کہ آپ نے اس قسم کی بلڈنگ کیوں اجازت دے دی. کہ صرف بلڈنگ کے جو اجازت ہوتی ہے وہ پیسوں پہ ملتی ہے یا کوئی ایس او پیز بھی میٹ کرنے ہوتے ہیں کہ کتنے دروازے ہونے چاہیے، کتنی سیڑھیاں ہونی چاہیے. اور دوسرا کہ خدا نہ خواستہ چلو آگ لگ جاتی ہے، اور یہ تو اب کراچی میں تو یہ ماہانہ واقعہ ہے، تو کتنی دیر میں پہنچے گی فائر ٹینڈر اور اس کے پاس کیا مفتاح صاحب نہیں ہوگی؟ کیا وجہ ہے؟ کراچی پاکستان کا امپورٹنٹ ترین کمرشل شہر ہے اور پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس یہاں کلیکٹ ہوتا ہے. پاکستان کی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز یہاں پر موجود ہیں. یہاں یعنی کہ پوری دنیا کی نگاہ ہے. کراچی از اے انٹرنیشنل سٹی. اس کا مقابلہ ہم بینکاک سے کر سکتے ہیں یا ہم ممبئی سے کر سکتے ہیں یا ٹوکیو سے کر سکتے ہیں، لنڈن سے کر سکتے ہیں. اس لیول کا شہر ہے کراچی. تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ یہاں 17 سال سے موجود ہے، چلے ٹھیک ہے پہلے تو ان کو ووٹ ہی نہیں پڑتا تھا، اب ان کو سیٹیں بھی مل گئی. کراچی سے پہلے تھا کہ جی ایم کیو ایم لے جا کرتی تھی، یہ دہی سندھ کے صرف تھے، تو کراچی کوئی انہوں نے جو ہے وہ سسکایا ہوا تھا پیپلز پارٹی والوں نے مبینہ طور پر. لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی لے گی 2018 میں، ان کو پھر نہیں ملا. اب تو یہ بھی بھائی لے گئے، سیٹس لے گئے، جیسے بھی ہے لے تو گئے.
پرابلم کیا ہے؟ کیا حکومت کا فوکس ابھی بھی نہیں پیپلز پارٹی کا، یا کیا ریسورسز این ایف سی میں اربوں روپے کو ملتا ہے وہ سارا دہی سندھ میں چلا جاتا ہے، کرپشن میں چلا جاتا ہے، کراچی پہ نہیں لگتا؟ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ؟ دیکھیے یہ کہنا کہ یہ جو ان کو پیسے ملتے ہیں وہ کراچی میں نہیں لگاتے اور دہی سندھ میں لگاتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے. نہ کراچی میں لگتے ہیں نہ دہی سندھ میں لگتے ہیں. پیپلز پارٹی ضرور نوکریاں بیچتی ہے اور صرف سندھی اسپیکنگ لوگوں کو نوکریاں بیچتی ہے. تو اگر آپ 50 پولیس والوں سے ملیں گے تو 50 کے 50 آئی جیز یا ایس پیز یا ڈی ایس پیز سب کے سب سندھی اسپیکنگ ہوں گے. کراچی کے لوگ چاہے وہ پشتون ہوں، پنجابی ہوں یا اردو بولنے والے ہوں، کسی کو نوکری نہیں دیتے. یہ بات درست ہے کہ نوکری صرف سندھی بولنے والوں کو بیچتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ تعصب کے ساتھ کام نہیں کرتے. وہ کام تو کہیں نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے سروس کا کہ ہم سروس کے لیے آئیں، خدمت کے لیے آئیں. یہ بالکل کانسیپٹ نہیں ہے. یہ تو بڑا پریشر جب آ جاتا ہے اسلام آباد میں سے، تھوڑا سا آپ جیسے اینکران جب پریشر کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ شو کی بات کر دیتے ہیں. یہ جو ہسپتالوں کی بات کرتے ہیں کراچی میں، وہ بھی کراچی کے مخیر حضرات نے بنائی ہے. یہ جو نئے نئے بولتے ہیں کہ ہم نے بیڈ کی کیپیسٹی بڑھائی ہے، یہ بھی کراچی کے لوگوں نے بنائی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو اب ان سے کوئی امید نہیں ہے. یہ کوئی نہ ان کی بے حسی اور نہ ان کی نالائقی نہ ان کی جو مس گورننس ہے یہ کم ہونے کا چانس ہے. جو پاکستان میں اب اگر میں نے تو کوشش کی اور میں باتیں کر رہا ہوں بزنس مینوں سے کہ آپس میں گروپ بناؤ کہ یار ہم آڈٹس کرواتے ہیں ہر بلڈنگ کا، بڑی بڑی بلڈنگوں کا خاص طور پہ، کہ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے فائر کے ہیزرڈ سے، تو ہم آپس میں یہ کام کریں. اور میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کراچی چیمبرز کے جیسے زبیر موتی والا صاحب ہیں، جاوید بلوانی صاحب ہیں، دیگر جو ریحان صاحب ہیں جو صدر ہیں فیڈریشن کے صدر ہیں، یہ مل کر ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو کتنا کتنا کمپنسیشن دینا ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پیپلز سر آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ یہ ان کو پیسے دو. پوائنٹ آ گیا سر.